سب سے پہلے سب سے اہم خبر، نئے کیسز میں ریلیف کے بعد پرانے کیسز پر ہاتھ صاف کرنے کا منصوبہ۔ نیب کا 25 سال پرانے کیسز کا بھی ترمیمی ایکٹ کے تحت جائزہ لینے کا فیصلہ۔ آصف زرداری کے خلاف پرانے مقدمات پر بھی نظر ثانی ہوگی۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیلوں پر مہلت لینے کا فیصلہ۔ نئے کیسز میں ریلیف کے بعد اب پرانے کیسز پر ہاتھ صاف کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ نیب نے 25 سال پرانے کیسز کا بھی ترمیمی ایکٹ کے تحت جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کیسز میں آصف زرداری کے خلاف پرانے مقدمات بھی شامل ہیں جن پر نظر ثانی ہوگی۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیلوں پر مہلت لینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ تبدیلی کے بعد نیب کی نئی حکمت عملی، اب 25 سال پرانی فائلیں بھی کھلیں گی۔ قومی احتساب بیورو نے 25 سال پرانے کیسز کا ترمیمی ایکٹ کے تحت جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ پرانے مقدمات کو نئے انداز سے دیکھا جائے گا۔ آصف زرداری سمیت دیگر کے خلاف پرانے مقدمات پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ نیب نظر ثانی کے لیے ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیلوں پر مہلت طلب کرے گا۔ قومی احتساب بیورو نے پرانے کیسز سے متعلق وزارت قانون سے رائے مانگی تھی، لیکن وزارت قانون نے رائے دینے سے گریز کیا اور نیب کو خود فیصلہ کرنے کا کہا تھا۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے سے متعلق کیس انسداد دہشت گردی عدالت میں بابر اعوان نے دلائل دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اب کیس سیشن جج کو منتقل کیا جائے گا۔ جج جواد عباس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے پاس چالان جمع ہی نہیں کروایا گیا، آپ کو دوبارہ ضمانت کی درخواست دائر کرنا پڑے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، ضمانت کی درخواست واپس کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہائی کورٹ میں دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی، حکومت کو شرم ہوتی تو آج معافی مانگ لیتے۔ پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر مذاق اڑایا گیا۔ بابر اعوان نے امپورٹڈ حکومت پر تنقیدی تیر چلا دیے، کہا شہباز شریف تعزیت کرنے گئے اور وہاں ہنس رہے تھے۔ امریکہ میں شہباز شریف کے لیے چور چور کے نعرے لگے۔ شہباز شریف کو وزیر اعظم لگانے کا نتیجہ عوام بھگت رہے ہیں۔ شرم بورڈڈ گورنمنٹ کو اور اس کے ان اہلکاروں کو جنہوں نے ان کے کہنے پہ غیر قانونی سیکشن لگائی تھی 788، تو آج ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی عدالت میں آ کے کہ ہم نے غلط لگائی تھی، اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 788 عمران خان کے خلاف ختم کر دیا۔ اور یہ تو پاکستان کا بین الاقوامی انہوں نے مذاق اڑایا، جس طرح اس نے مذاق اڑایا وہ جب پیوٹن سے ملا، جس طرح اس نے کل یہ واحد آدمی تھا دنیا کا جو ماتم والے اس کمرے میں جہاں یہ تعزیت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اب اس میں بھی وہ ہنس رہا۔ اب امریکہ میں گیا ہے تو اس کے لیے چور چور کے نعرے لکھے ہوئے پورے شہر میں، امریکہ میں جس شہر میں جائے گا اس کو ملیں گے۔ تو اس کی کریڈیبلٹی لیس آدمی ہے، اس کو بٹھانے کا نتیجہ پاکستان بھگت رہا ہے، عوام بھگت رہے ہیں، ہم سارے بھگت رہے ہیں۔ مریم نواز عمران فوبیا سے باہر نہ آئیں، کہا عمران خان پر بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن پورا وقت عمران خان کے خلاف زہر اگلتی رہیں۔ پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کالز اور دھمکیاں آتی تھیں، ہم نے ان کا سامنا کیا۔ جتھے لا کر حملہ کرنے والوں کو جمہوری پارٹی نہیں سمجھتی۔ پنجاب حکومت عدالتی اور غیر آئینی ہے، جتنی جلدی ختم ہو اتنا اچھا ہوگا۔ خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے، آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں، آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی، اگر آپ کے اندر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے، ان کو ڈرائے، ان کو دھمکائے؟ کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کل جو یہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کرا رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ آج کہہ رہے ہیں میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں اور یہ کالز کو منع کر دو۔ اور جب تم لوگوں کو کالز کراتے تھے تب ہمیں تو آتی تھی کالز، ہمیں تو دھمکیاں بھی آتی تھی، لیکن ہم نے فیس کیا۔ 2 مہینے بعد ہمارا انقلاب فوت نہیں ہو گیا۔ پنجاب کی بات کی دیکھیں، وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ اور سابق ایم این اے علی اوان پر مقدمہ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے قصور پوچھ لیا، کہتے ہیں کہ کارنر میٹنگ کی تھی، ٹویٹ میں رئیس امروہی کا شعر معمولی تبدیلی کے ساتھ لکھ دیا، کہا کہ جمہوریت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے گا۔ سابق ایم این اے علی اوان پر مقدمہ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے قصور پوچھا، کہتے ہیں کہ کارنر میٹنگ کی تھی، ٹویٹ میں رئیس امروہی کا شعر معمولی تبدیلی کے ساتھ لکھ دیا، کہا کہ جمہوریت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے گا۔
मुल्क वजूदी खतरात से दोचार है। पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बड़े खदशात का इजहार कर दिया। कहा आज पार्लियामेंट अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। ऑपोजिशन बेंचों पर आज सरकारी ऑपोजिशन बैठी है। कर्जा उतारने के लिए भी कर्जे की जरूरत पड़ रही है। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की बका की लड़ाई लड़ी जा रही है। माशी नुक्ते नज़र से देखें तो आज अफरात ज़र की जो शरह है वो 27% को छू रही है। अगर आप अपनी सनत को देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की सनत की कैफियत ये है कि वो अपनी कैपेसिटी से 50% कम पर पैदावार दे रही है। कर्जे का सूद उतारने के लिए भी हमें कर्जा दरकार है। इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही, और अगर इन्वेस्टमेंट ना हो रही हो तो दो चीज़ें मुतासर होती हैं, एक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो ये खतरे की घंटी है। लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में रास्ता कशी शुरू हो गई। शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि सैलाबी रैली से जो लोग बच गए वो अब वबाई रैली में फंस गए हैं। पीडीएम में फूट की शनीद, नून लीग और पीपल्स पार्टी में रस्सा कशी शुरू। सिंध में बुजुर्ग का जूतों से इस्तकबाल। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने ट्वीट किया कि लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई, इन्हें ग्रिल किया गया। ना बाहर से इमदाद आई और ना अंदर से पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा जो लोग सैलाबी रैली से बच गए वो वबाई रैली में फंस गए। इमरान खान को हटाना बहाना था, दरअसल ये अपने केसेस ख़त्म कराने आए थे। मजहबी मुनाफरत और तशद्दुद पर उकसाने का मामला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ और पीटीवी के चेयरमैन के खिलाफ पेशावर में भी मुकदमा दर्ज हो गया। पेशावर के रहमान बाबा पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे के मतन में कहा गया है कि मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ की इमा पर सहल अली और शाहिदा शाहिद की सहूलत से इमरान खान की तकारीर पर सियाक़ो सबाक़ से हटकर एडिटिंग क्लिप्स चलाए गए। मतन में यह भी कहा गया है कि प्रोग्राम बदनीयती पर मबनी था और सोची समझी साजिश और मंसूबे के तहत किया गया। मनफी प्रोपेगेंडे के नतीजे में पार्टी वर्कर्स खुद को गैर महफूज समझते हैं। और बोल न्यूज की बंदिश पर सियासतदान भी बोल उठे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज मीडिया आज़ाद नहीं, बोल न्यूज को बंद किया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन और क्यों किया जा रहा है? केबल ऑपरेटर्स को कॉल करके कौन धमकियां दे रहा है? उनका ये कहना था कि सैलाब मुतासरीन की लाइव टेलीथॉन को दिखाने से रोका गया। ये कौन सी मुल्क की खिदमत है जो लाइव टेलीथॉन पर भी कदगन है? फौजी दौर नहीं है, आज मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। बज़ाहिर एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन उस जमहूरी हुकूमत में भी आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया इज अंडर थ्रेट। और उसकी मिसाल आपके सामने है कि पिछले दिनों में मैं जिक्र करना चाहूंगा, बोल का ऑफर किया गया। सवाल है क्यों? केबल ऑपरेटर्स को धमकाया गया, डराया गया। सवाल है क्यों? जो इंसानियत के लिए इमरान खान काम कर रहे थे उस पर भी आपने पाबंदी लगाई। उससे क्या हासिल हुआ? जब वो टेलीथॉन कर रहे हैं, और टेलीफोन किसके लिए कर रहे हैं? फ्लड विक्टिम्स के लिए, मुतासरीन के लिए। और वहाँ चैनल्स भी, उन पर भी दबाव आए कि आप टेलीथॉन की लाइव नशरियात मत दिखाएं। क्या ये इंसानियत की खिदमत है? तो खत्म हुआ इंतजार, अब एक्शन होंगे लगातार। पाक इंग्लैंड पहले T20 के लिए कराची तैयार है। गेट मनी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दी गई है। T20 टाकरों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा। शायकीन क्रिकेट का 17 साल इंतजार खत्म। पाक इंग्लैंड का पहला T20 आज खेला जाएगा। गेट मनी सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दी गई। नेशनल स्टेडियम में चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई हुई। खिलाड़ियों ने किट पहनकर तस्वीर बनवाई। दोनों कप्तानों का भी फोटो सेशन हुआ। सीरीज से कबल खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग ड्रिल्स की। पहले मैच की गेट मनी सैलाब फंड में जाएगी। 300 मुतासरीन मैच स्टेडियम में देख सकेंगे। पाक इंग्लैंड टाकरा शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। माजी में दोनों टीमों के दरमियान 21 T20 खेले गए। 13 इंग्लैंड और 6 पाकिस्तान ने जीते। एक मैच टाई और एक बगैर नतीजा रहा। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज की मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली पाकिस्तान पहुंच गई हैं। एंजेलिना जोली सिंध के शहर दादू पहुंची हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों का वहां वो दौरा करेंगी। एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन की हैं, जो अब सिंध के शहर दादू पहुंच
پہنچ چکی ہیں جہاں بڑی تعداد میں سیلاب متاثرین موجود ہیں اور وہ سیلاب متاثرین سے ملیں گی, ان کی داد رسی کریں گی, ان کی امداد بھی کریں گی. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں, اینجلینا جولی کو ریسیو کیا گیا ایئرپورٹ پر اور اب وہ دادو پہنچ چکی ہیں. دادو کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا وہ دورہ کریں گی جہاں پر سیلاب متاثرین سے وہ ملاقات بھی کریں گی. اور اینجلینا جولی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی سفیر بھی ہیں اور اسی لیے وہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے, ان کا حال دیکھنے کے لیے یہاں پر پہنچی ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھا سکیں, ان کی امداد کر سکیں. سندھ کے شہر دادو وہ پہنچی ہیں اور یہاں سے دیگر علاقوں میں بھی وہ جائیں گی, دیگر علاقوں کے سیلاب متاثرین سے بھی وہ ملیں گی اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جس حد تک سیلاب متاثرین کی مدد ہو سکے ان کی مدد کی جائے اور پوری دنیا کو بھی یہ بتایا جائے کہ کس طرح پاکستان سیلاب سے متاثر ہے. مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے انور عباس سے. انور, کیا مصروفیات رہیں گی اینجلینا جولی کی, کہاں کہاں وہ جائیں گی؟ جی بالکل, جو اقوام متحدہ ہائی کمیشن بائی ریفیوجیز کی خصوصی نمائندہ ہیں اینجلینا جولی, جو کہ ایک معروف فلم سٹار بھی ہیں, وہ اس وقت پاکستان پہنچ چکی ہیں اور ذرائع کے مطابق دادو میں وہ اس وقت موجود ہیں. بنیادی طور پر ان کے دورے کا مقصد ہے کہ چونکہ وہ خصوصی ایجنسی ہیں برائے ریفیوجیز, تو وہ UNHCR کی جو سیلاب کے حوالے سے ایکٹیویٹیز ہیں ان کی نگرانی کریں گے, پاکستان میں ان کا جائزہ لیں گی. اس کے علاوہ وہ اپنے دورے کے دوران جو سیلاب متاثرین کے کیمپس ہیں ان کا دورہ کریں گی اور ہائی پروفائل جو حکومتی شخصیات ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گی, ان سے ملاقاتیں کریں گی اور ان ملاقاتوں میں سیلاب کے حوالے سے جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہے, جو امدادی کام جاری ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے بات چیت ہوگی. اور اینجلینا جولی کا یہ پہلا دورہ نہیں ہے پاکستان کا, بلکہ اس سے پہلے ماضی میں بھی وہ پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. اینجلینا جولی نے UNHCR ٹھیک ہے. انور عباس, بہت شکریہ, ان کے اس دورے سے متعلق آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے. اور ایک مرتبہ پھر ہم بات کریں گے پاک انگلینڈ ٹاکرے کی. تو پاکستان اور انگلینڈ کے کون سے کھلاڑی قہر بن کر ٹوٹیں گے؟ بابر اعظم, شاداب خان اور نسیم شاہ بڑی تباہی مچا سکتے ہیں. ایلیکس ہلز, معین علی اور سیم کرن بھی میچ کا پاسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں ہوں عمران ریاض خان, اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی, لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے. مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو کرنا ہے کرو, ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.